ایمان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے، پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے. پرندہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ، اللہ سے مانگنے، اللہ سے مشکل کشائی، اللہ سے حاجتوں کو طلب کرنے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تذکرہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ مشرک لوگ ہیں. یہ پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو مردوں کو پوجتا ہے، جو مردوں کو، لکڑیوں کو، کھپچیوں کو، تازیوں کو، شدوں کو، علموں کو، چوکھٹوں کو، اور ان کو اتنا ڈرتا ہے، ان سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. مسجد میں جائے گا مسجد سے نکل کر تو پیٹھ پیچھے کر کے جائے گا مسجد کو، لیکن ان سے نکلے گا تو الٹا نکلے گا، یوں نکلے گا جوتے بغل میں دبا کر. کیوں بابا ناراض ہو جائیں گے؟ پیٹھ پیچھا نہ کرو، چاہے بھلے جا کے کسی کھڈ میں گر پڑو، لیکن پیٹھ کا پیچھا بابا سے نہیں. ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ یہ ہے شرک، یہ ہے مشرک. مشرک جب بندہ ہو جاتا ہے تو بلی بھی راستہ کاٹ جاتی ہے تو مارے ڈر کے واپس آ جاتا ہے، بازار نہیں جاتا ہے مارے ڈر کے، کیونکہ بلی سے بھی ڈرتا ہے. ارے وہ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. کس سے؟ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کتے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں. ہاں واللہ بتا رہا ہوں، کتوں سے بھی. وہ کتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر در گھر میں ہو تو فرشتے نہ داخل ہوں، فرشتے نہ داخل ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ کے نبی انتظار فرما رہے ہیں کہ جبریل آئے، جبریل آئے. جبریل نہیں آ رہے ہیں. باہر نکل کر کے دیکھا جبریل دروازے پہ کھڑے ہیں. کہیں جبریل اندر آؤ. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک پلہ نکلے گا نہیں فرشتہ اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے. ان کے خواجہ غریب النواز اور ان کے جو ہے سلطان الہند. کون؟ سلطان الہند. ہم نے کہا ایسے ہی سلطان بنایا ہوا ہے کہ اس نے کنوارے کو سلطان بنا کے بٹھایا ہوا ہے. یہ کون سا سلطان ہے؟ کنوارا وزیر اعظم جو مسلمانوں کو کاٹ رہا، پیٹ رہا، اڈوانی دندناتا پھر رہا ہے. یہ ظالم آکرے کھاکرے دروازے کنکر پتھر دنواتے پھر رہے ہیں. یہ کیسا سلطان الہند ہے؟ اس کو غیرت نہیں آتی؟ یہ سلطان الہند ہے، یہ سلطان الہند ہے. ہم پٹیں، اللہ کی مسجدیں برباد ہو، اس کا قبہ سلامت رہے. اللہ کی جہاں مسجد نہیں رہے گی اس کا قبہ بھی انشاءاللہ ایک دن بمبلاٹ ہوگا انشاءاللہ. اللہ وہ دن لائے کہ یہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے بت کدے اور اسلام کے نام پر بنے ہوئے بت خانے جو ہڈیاں بیچ بیچ کر یہ چور یہ منحوس کھا رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے. یہ ہے ان کے قبے سلامت رہیں، رب کے عمارتیں، رب کے مندر، رب کے منارے زمین بوس کر دیے جائیں اور مسلمانوں تمہیں غیرت نہ آئے، تمہیں حیا نہ آئے اور اس کو سلطان الہند مانتے ہو. اسے سلطان الہند ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. یہ حد عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز، میرے دوست، کہ ان کا ایمان کس طرح سے گیا گزرا ہے کہ انہوں نے، اور یہی سلیمان علیہ السلام ہے، یہی سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام خشک سالی ہوئی، گئے خشک سالی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کے پلے کی بات آئی تھی، ہے کہ نہیں؟ کتے کو فرشتان آئے. یہ کہتے ہیں سلطان الہند سب جانتے ہیں، جہاں سے پکارو پہنچ جاتے ہیں. بغداد سے خواجہ، بغداد سے غوث پاک ہندوستان آ رہے ہیں، نعرے غوثیہ کے نعرے لگاتے ہے کہ نہیں؟ گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. چلاتے ہیں پٹیاں بات بات کر، ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ. سوچیں آپ، پلہ چارپائی کے نیچے، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں. سید الملائکہ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں. اس کے غوث کو، اس کے خواجہ کو، اس کے بزرگ سب کچھ پتہ ہے. سوچو. اور پھر اعوذ باللہ، میں اس کا کیا ذکر کروں؟ وہ امداد اللہ مہاجر مکی، مشرکوں کا باپ، مشرک تھا، مشرکوں کا باپ. اس نے اپنی کتاب امداد السلوک کے اندر لکھا، سارے لوگوں کا ابا ہے وہ. اس نے صوفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی بڑے جلالی نظر میں تھے، بڑے جلالی نظر میں تھے. اچانک ہوا کیا؟ اتنے جلال میں تھے کہ سامنے سے کتا گزرا، کتے پہ نظر ڈالی، کتا ولی اللہ ہو گیا. اور وہ کتا پورے شہر میں گھوما تو جتنے کتے تھے سارے اس کتے کے پیچھے لگ گئے. وہ کتا ایک میدان میں جا کے بیٹھا تو سارے کتے اس کے چاروں طرف ارد گرد مراقبے میں بیٹھ گئے. ہم نے کہا اس کی جلالی نظر پڑے کتا ولی ہو جائے، اللہ کے نبی کی نظر پڑے کتا، اعوذ باللہ. یہ دیکھو تو مولوی کہتا عطا کی بات ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا، نبی کو نہیں عطا کیا. ہم نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر بے غیرت.
جو اپنے نبی کا مقام کو نہ سمجھے اور نہ جانے کن کے لوگوں کے مقام کو. جنید بغدادی جو اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں میرا کلمہ پڑھو, میرے پیچھے پیچھے آؤ, یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید, اللہ نہیں, یا جنید یا جنید. استغفر اللہ, ان کو ولی مان رہا ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام خشک سالی ہوئی اور تمام فوج پکڑ کو کہا کہ چلو بھائی آج استسقاء کی نماز دعا کی جائے گی. سارے اللہ سے دعا کرنے کے لیے باہر نکلے. جب وہ باہر پہنچے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو واپس چلو. لوگوں نے کہا نماز تو ہم نے پڑھی نہیں, دعا تو ہم نے کی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں واپس چلو. کہنے لگے ہاں واپس چلو, اللہ ضرور بارش نازل فرمائے گا. کہنے لگے کیوں؟ اللہ اکبر, ذرا غور کرو. کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ننھی منھی چونٹی اپنے معبود کے سامنے دونوں پیر اٹھائے ہوئے, اے اللہ میں تو تیری ادنا سی مخلوق ہوں, اگر تیرے بڑے بڑے بندوں نے ظلم کیا ہے اور ان کی وجہ سے تو بارش نہیں نازل فرما رہا ہے, تو اے پاک پروردگار ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہے, ہم پیاسے مر رہے ہیں, ہمارے لیے تو بارش نازل فرما. حضرت سلیمان نے کہا چلو بارش ہوگی. گھر پہنچے اور پہنچ بھی نہ پائے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اللہ عز و جل, یہ دیکھیں چونٹیوں کا معبود کون ہے. وہ سلیمان کے پاس نہ آئی کہ چلو سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں, وہ اپنے معبود سے. یہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی مخلوقات کیا سارے سلطان الہند کے دربار میں آتے؟ بولو. سارے غوث پاک کے دربار میں جاتے؟ سارے حجویری اور پاک پٹن کے دربار میں جاتے؟ بولو سب جاتے ہیں. استغفر اللہ, سب اللہ سے مانتے ہیں. تو انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر اپنے رب سے نہیں, تم غیروں کی پوجا کرتے ہو, بتوں کی, دیوانوں کی, پاگلوں کی, مجذوبوں کی, دیوی دیوتاؤں کی, پتھروں کی, کنکروں کی, سورجوں کی, ان چاند کی, ان آسمانوں کی, ان مردوں کی. حیا کرو, شرم کرو. میرے مخاطبین سارے ہیں, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. جو بھی اللہ کے سوا غیر کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے. چاہے کوئی رام دین ہو, چاہے کوئی گنیش مہاراج ہو, چاہے کوئی عبد الرحمن عبداللہ, غلط کرتے ہیں, شرک کریں گے تو وہ مشرک ہے کہ نہیں. تو میرے عزیزو, اس اللہ سے پکارو, اس اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. اس کو کسی وسیلے یا کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے. ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور یہ ہے ہمارا اللہ جس کا مقام اور مرتبہ ان جاہل بادشاہوں نہیں بلکہ وہ اللہ تمام مالک الملک ہے. اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے میری قدر ہی نہ پہچانی, لوگوں نے میری قدر ہی نہ کی. تمہارا معبود, ذرا ٹھہرو بھائی, ذرا ٹھہرو ابھی, تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ہمارا معبود وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ مالک الملک ہے, وہ جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تختے دار پر اٹھاتا ہے, جس کو چاہتا ہے تختے دار پر کھڑا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہمارا رب ذلت و رسوائیوں کی کار میں ڈھکیل دیتا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی میں, اپنے عمروں میں بڑے بڑے لوگوں کو تختے دار پر چڑھتے ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے بڑے ذروں کو آفتاب بنتے ہوئے اور آفتاب کو ذرہ بنتے ہوئے بھی ہم نے, آپ نے, سب نے یہی دیکھا ہے. جنہیں اپنی قوتوں پہ ناز تھا, جنہیں اپنی طاقتوں پہ فخر تھا, جنہیں اپنی سطوتوں پہ غرور تھا کہ وہ کائنات میں ہٹلر جیسی شکل و صورت پیدا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ پوری کائنات کے راجا بنے ہوئے بیٹھے تھے, ان کا حکم چلتا تھا. آج دنیا نے ان کی بلڈنگوں اور ان کی عمارتوں کو دھوئیں اور غبار کی شکل میں دیکھا ہے. اور جن کے نام کی توتیاں بولتی تھیں, جن کے نام کے گیت گائے جاتے تھے, جن کے نام کے مدح و ثنا کیے جاتے تھے, جو اپنی وزارتوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر لوگوں کے تقدیروں کے فیصلے کرتے تھے, راتوں رات ہم نے دیکھا کہ گھر تو گھر ہے, ملک تو گھر تو گھر ہے, اور وطن تو گھر ہے, دولت تو دولت ہے, اور مال تو مال ہے, وطن سے بھی بے وطن کر کے ان کو نکال دیا گیا ہے اور دوسروں نے ان کے تختوں کو سنبھالا ہے. دوسروں نے, یہ کون کرتا ہے؟
تعز من تشاء وتذل من تشاء، جن کے نام کی بولیاں بولی جاتی تھی، توتیاں بولی جاتی تھی، ہاں آج وہ بے گھر ہی نہیں بے وطن بھی ہو چکے ہیں۔ جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے، جن کھلیانوں میں کھیلے، جن باغوں میں انہوں نے گلی ڈنڈے کھیلے، جن جوہڑوں میں نہائے، جن نہروں میں غسل کیا، تیرے آج ان ہواؤں، ان فضاؤں، ان مٹیوں سے ان کے قدموں کی آہٹیں محروم ہیں۔ آج وہ ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن وہاں داخلہ ان کا